الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ دوستوں کا۔ اپوزیشن کی مسلسل اس وقت آپس میں کوارڈینیشن کی کوششیں جاری تھی، جس سے آپ آگاہ ہیں۔ کل بلاول صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ان کی بات ہوئی، اور آج ہمارے مسلم لیگ نواز کے سینئر ساتھی حسن اقبال صاحب، سردار ایاز صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب تشریف لائے تھے۔ چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے۔ اس وقت حکومت نے پاکستان کے لوگوں کا جو ناطقہ بند کیا ہوا ہے، جو زندگیاں عذاب کر دی ہیں اور ملک کو مختلف بحرانوں میں گھیرتے چلے جا رہے ہیں اور گراتے چلے جا رہے ہیں، اس کے خاتمے سے، اس کے نجات کے لیے اپوزیشن کی ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے، اور اس کے لیے ایک جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ اس کمیٹی میں مسلم لیگ کی طرف سے حسن اقبال صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مریم اورنگزیب ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید نوید قمر صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، نیگر بخاری صاحب ہیں۔ اس طرح اے این پی کی طرف سے میاں افتخار صاحب ہیں، اور امیر حیدر ہوتی صاحب ہیں۔ نیشنل پارٹی کی طرف سے سینیٹر میر کبیر صاحب ہیں، اور سینیٹر ہدا اکبر صاحب ہیں۔ یہ کمیٹی باقی جماعتوں سے بھی نام لے کے، اپوزیشن کی جماعتوں سے، تو اسی ہفتے کوشش ہوگی جلد از جلد اس کی میٹنگ ہو، اور یہ ایک مشترکہ حکمت عملی طے کرے، ایجنڈا طے کرے، اور اس کے بعد عید کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس قیادت کے لیول پہ ہو، اور اس میں اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کا، صرف ہم حکومت سے، اس سے پہلے جو اے پی سیز ہوئیں اور سوال ہوتے رہتے ہیں کہ ان اے پی سیز کا رزلٹ، تو اس وقت تک تو گورنمنٹ کو ان کی حکمت عملی تبدیل کر کے پرو پیپل حکمت عملی اڈاپٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور اب اپوزیشن کو ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حکومت بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا اس بڑے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے اور باقی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے ایک جوائنٹ حکمت عملی کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اسی طرح اسمبلی کے اندر بھی اس وقت بڑی سیریس لیجسلیشن اور بڑی سینسٹیو لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر میں گزارش کروں گا، حسن صاحب اور ایاز صادق صاحب بھی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ طے کیا کہ اپوزیشن کی جماعتیں پہلے بھی آپس میں کوارڈینیشن کرتی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر کوارڈینیشن کر کے ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت وہ لیجسلیشن جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، صرف اپوزیشن کو ان کے مشکیں باندھنے کے لیے، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، اور نیب کا ایک اور ایکسٹینشن والا کلیہ نہ ہو، بلکہ سیریس لیجسلیشن جو ریکوائرڈ ہے، اور کسی ایک ایشو پہ نہیں، کمپریہنسو لیجسلیشن کی بات کی جائے، تو اس کے اوپر بھی ایک طے ہوا کہ ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سو میں اپنے ان دوستوں کو آج ویلکم بھی کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ تشریف لائے ہیں، اور بڑی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ عید سے قبل ہم اپنا سارا ہوم ورک کر لیں گے، اور عید کے فوراً بعد لیڈرشپ لیول پہ جو اے پی سی ہوگی، اس میں یہ مشترکہ حکمت عملی جو ہے یہ طے پا جائے گی۔ بہت شکریہ جی حسن صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں میزبانی ہماری کی، اور آج ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر میں، محترم ایاز صادق صاحب، سابق اسپیکر خواجہ سعد رفیق صاحب، ہم بلاول بھٹو اور صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ
کافی تفصیل کے ساتھ ملکی صورتحال پہ ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس بات پر مکمل ہم آہنگی ہے کہ اس حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو جہاں پہنچا دیا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی زندگی میں جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا زہر گھول دیا ہے، ملک کو جس معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے، خارجہ پالیسی کے محاذ پہ پاکستان کو جس قدر تنہا کر دیا ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جنہیں 1 سال ہو گیا ہے بھارت کا ظلم، جبر اور استبداد کا تنہا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح اس ملک نے ملک کی سیاست کے اندر نفرت اور محاذ آرائی کو فروغ دے کے پاکستان کے داخلی اتحاد کو کمزور کیا ہے، جس طرح اس حکومت نے میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے فیشسٹ ایجنڈے پر چلتے ہوئے صحافیوں کو اور میڈیا مالکان کو اپنے انتقامی ایجنڈے کا نشانہ بنا کر ملک میں آزادی رائے کو کچلنے کی کوشش کی ہے، جس طرح اس ملک کے اندر آئینی حکمرانی کے تصور کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب وہ خطرات ہیں جو پاکستانی ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ پاکستان 72 سال کے بعد یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اسے کسی نئے فیشسٹ ایجنڈے کے تجربے گاہ بنایا جائے۔ یہ ملک 22 کروڑ عوام کی امنگوں کے مطابق چلنے کے علاوہ کسی اور راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک آئین پاکستان کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ماضی میں ایسے تجربات نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کی معیشت جس طرح اس حکومت کی نااہلی، نا تجربہ کاری، نالائکی سے تباہ ہو گئی ہے، 21ویں صدی میں کوئی ریاست اس تباہ حال معیشت کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ عوام کو بہتر معیار زندگی دینا تو دور کی بات ہے، دن بدن عوام کا معیار زندگی انحطاط کا شکار ہے۔ لوگ گاڑیوں سے موٹر سائیکل پر آ رہے ہیں، موٹر سائیکل والا سائیکل پر آ رہا ہے اور سائیکل والا پیدل ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے بچوں کو تعلیم دینا ناممکن ہو گیا ہے، ان کے اخراجات برقرار رکھنا ناممکن ہو گئے ہیں۔ مزدور، کسان، نوجوان جو ڈگریاں لے کر باہر نکل رہے ہیں، آج وہ پریشان ہیں۔ تو ان حالات میں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس حکومت کے قائم رہنے سے پاکستان کو شدید داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہوگا۔ ہمارے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اندرونی اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں داخلی یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن اس حکومت کا صرف انتقامی ایجنڈا ہے جس کے ساتھ یہ ملک کی شیرازہ بکھیر رہی ہے۔ تو ان حالات میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں متفق ہیں کہ اس نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ اس کے لیے اس ہفتے ہم انشاءاللہ جوائنٹ اپوزیشن کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے، اور عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں اپوزیشن جماعتیں جو ملک کو اس وقت درپیش
چیلنج ہے اس حکومت کے ہاتھوں، اس سے نجات کے لیے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم قوم کی امنگوں پر پورا اتر سکیں گے، اور اب اس حکومت کے لیے کوئی گنجائش دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مزید کمزور کریں۔ اور آخر میں جو بات انہوں نے ابھی قمر زمان کارا صاحب نے بھی کی، یہ حکومت، میں سابق وزیر داخلہ ہوں اور فیٹف کے ساتھ براہ راست منسلک رہا ہوں۔ فیٹف دہشت گردی کے خلاف ٹرانسپیرنٹ ایجنڈا ہے۔ فیٹف کے ممالک قطعاً پاکستان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیٹف کی قانون سازی میں پاکستان کو ایک فیشسٹ سٹیٹ بنائیں۔ حکومت فیٹف کی آڑ لے کر ایسا قانون مسلط کرنا چاہ رہی ہے جو نیب کا باپ نہیں، نیب کا دادا ہے، یعنی کہ 90 دن کے لیے آپ کسی کو بغیر ضمانت ریمانڈ کے پکڑ سکیں گے، اور اس کے بعد مزید 90 دن کے لیے آپ اسے اندر کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سیکٹری انٹیریئر نے یا پنجاب میں ہوم سیکٹری نے۔ اور اس کے علاوہ کسی بزنس مین کو، کسی تاجر کو، میڈیا والے کو، صحافی کو، سیاسی کارکن کو ایک بوگس $100 کی چٹ بنا کے کہ آپ نے یہ $100 ہنڈی یا حوالہ کیا ہے، آپ پر اقتصادی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے 180 دن کے لیے آپ جیل کے اندر کال کوٹڑی میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ جو یہ فیٹف کا قانون بنا رہی ہے، یہ ثابت کرے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ فیٹف کا قانون موجود ہے۔ حتیٰ یہ کہ افغانستان کے اندر بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر، نیپال کے اندر۔ تو یہ فیٹف کو بھی بدنام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کو بدنام کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا نام لے کر پاکستان پہ کالے قانون مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کی بھی مزاحمت کریں گے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم فیٹف کی جو کمپلائنس ہے اس کے حق میں ہیں، لیکن حکومت کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ فیٹف کا آڑ لے کر پاکستان کے اوپر ایسے کالے قانون مسلط کر دے جس سے اگلے 50 سال نکلنے کے لیے یہ قوم کسی نئی دلدل میں پھنس جائے، اور یہاں پہ شخصی آزادیاں، آزادی رائے کی آزادی اور سیاسی حقوق سلب کر لیے جائیں۔ گزارش کر لوں، اسد صاحب نے بڑا تفصیل سے ایجنڈا آپ کو بتا دیا آج کی میٹنگ کا۔ آج ہماری میٹنگ میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی، نیب کے ہتھ کنڈے دن بدن، نیب نیازی نکسس جو ہے وہ اور واضح ہوتا جا رہا ہے، اور شاید ہی کوئی اپوزیشن کا رہنما ایسا رہ گیا ہے جو نیب کے ہاتھوں بلا وجہ جیل یاترا انہوں نے نہیں کی، اور ان کے اوپر وہ جو آئسولیشن والا تشدد ہے وہ نہیں ہوا۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہیں اگر وہ اسمبلی میں موجود ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، تو وہ ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پچھلے 8-8.5 مہینے سے، آج بلکہ 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، وہ کسٹڈی میں ہیں، ان کا کیس ٹرائل نہیں ہو رہا، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ وہی ہیں جو 2003 میں لگے اور جو سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ایک بلا وجہ کیس میں ان کو پکڑ کے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حمزہ شہباز صاحب، وہ ایک طویل عرصے سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ ہماری قیادتوں کو اوپر مزید دباؤ بڑھائے رکھنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ صحافیوں کا گلا دبانے کے لیے، صحافت کا گلا دبانے کے لیے، اور جو فاشزم کا ایک خاص اصول ہوتا ہے، فاشزم ایک بیسیکل طرز سیاست ہی ہے، یہ گالی نہیں ہے، لیکن طرز سیاست وہ ہے کہ جس میں
آپ کو عوام کی خدمت اور فلاح کی ضرورت نہیں ہے. آپ پروپیگنڈے کے ذریعے کام کرتے ہیں. اپنی آپ مخالف جماعتوں کو آپ دشمن دین، دشمن وقت اور اپنا دشمن ثابت کرتے ہیں، اور یہی ایک ان کا ہتھکنڈہ ہوتا ہے. اور آپ کو ہر وقت اپنے خلاف سازشیں پیدا کرنی ہیں، سازشوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. آپ غور کریں، یہ حکومت ایگزیکٹلی اس سارے پہ کام کر رہی ہے. اور ان کا تیسرا ہتھکنڈہ میڈیا کا گلا دبانا ہوتا ہے، اپنی مرضی کی خبریں دینا ہوتا ہے. میڈیا کا کتنا آزادی حاصل ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اور میر شکیل الرحمان صاحب، اب آپ میڈیا والے دوستوں کو یہ میں ایک لاٹ سے گلہ کر رہا ہوں کہ اب ہمارے میڈیا کے دوستوں کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہمارے اوپر مفروضوں پہ مبنی کیسز بنا کے، غلط کیسز بنا کے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ہماری عدالتوں میں سنوائی بھی نہیں ہوتی، ان قوانین کے سہارے آج میر شکیل الرحمان بھی چوتھا یا پانچواں مہینہ ہو گیا ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے. کیا کیس ہے ان کے اوپر؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. نیب اپنے آپ کو ایک نیوٹرل ادارہ ثابت کرنے کی کوشش کرے. انہی گزارشات کے ساتھ میں چاہوں گا اگر آپ دیکھیے، ہم نے تو واضح طور پہ کہا کہ یہ حکومت سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس بات پہ ہماری دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے. سو اس سے جان چھڑانی ہے. جان چھڑانا گرانا ہی ہوتا ہے نا، تو جان چھڑانے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. دوسری گزارش یہ ہے کہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ، ہم تو مارشل لاؤں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. مارشل لائی صدر جو تھے وہ بڑے تگڑے تھے، وہ وردی والے صدر تھے، وہ کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے جیلیں ہمارے لیے کھولے رکھی، کوڑے مارے، پھانسیاں دیں، ہمارے رستے نہیں رکے تھے. یہ نیب جتنا چاہے تشدد کر لے، ہمیں ایک سیاسی تحریک میں پاکستان کے عوام کو ساتھ لے کے آپ کی بھی لڑائی لڑنی ہے. آپ کے ساتھ مل کے ہم نے طاقت آپ سے بھی لینی ہے اور عوام کی لڑائی لڑنی ہے. ضرور کامیاب ہوں گے ان کو. جی یہ ایک مفروضہ ہے آپ کا. گزارش یہ ہے کہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ یہاں شیئر تو نہیں کر سکتے، پر ہم دو جماعتیں نہیں ہیں، ہم نے باقی جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے. اسی لیے یہ کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے کہ یہ باقی جماعتوں کے ممبران بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ مل بیٹھ کے فیوچر آگے بڑھنے کا ایجنڈا طے کرے گی. یہ اے پی سی کا ایجنڈا بھی بنائے گی اور آئندہ کے لائے عمل کا بھی طے کرے گی. یہی کرے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد فیصلے جو ہیں، لیکن وہ میں ایک منٹ، آپ کا جو سوال ہے، میں آپ کا سوال دیتا ہوں. آپ کا جو سوال ہے کہ میں ابھی اس کا 2+2 جواب دوں کہ ہمارا کیا پروگرام بنا ہے، اے پی سی کا کیا مطلب؟ یہ پھر اے پی سی کا کیا مطلب ہوگا اور یہ کوارڈینیشن کمیٹی کیا کرے گی. میں نے گزارش کرنی. یقیناً جی، آج بڑی تفصیل سے باتیں ہوئی. ہم تو آپ کے وقت کی قلت کے باعث کچھ چیزوں پہ بحث ہوئی ہے. وہ کون سی پولیٹیکل میٹنگ ہے جس میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا اور اس میں میٹنگ میں ڈسکشن نہ ہو، جس میں پاکستان کی داخلی سلامتی اور جو آپس میں یکجہتی کی بات حسن اقبال صاحب کر رہے تھے، یہ اسی کو بگیڑنے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کی بات نہ ہو تو یقیناً اس پہ بات ہوئی، لیکن وہ بڑے ایجنڈے کا حصہ تھا.
دیکھیے ابھی تک جو صورتحال ہے یہ اطمینان بخش نہیں ہے. ہمیں عوامی توقعات پہ پورا اترنا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے, مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. ہاں ہمیں اس کو سپیڈ اپ کرنا ہے, اس عمل کو. جس کوارڈینیشن کمیٹی کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اس کے نام دیے گئے تھے, ہماری طرف سے بھی دیے گئے, مسلم لیگ کی طرف سے, لیکن آج اس کو ایک فارمل شکل دی گئی ہے. باقی جماعتوں کے بھی نام لیے جا رہے ہیں اور یہ کمیٹی اسی ہفتے میٹ کرے گی اور عید کے فوراً بعد ہماری قیادت کے لیول پہ APC ہوگی. کمیٹیاں, ہم کو اتھارٹیرین رول تو ڈکٹیٹر تو ہیں نہیں, مختلف جماعتیں ہیں, آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور ساری باتیں اگر لیڈرشپ کے لیول پہ بیٹھ کے ایجنڈا طے ہوں تو پھر میٹنگیں کنوین نہیں ہوا کرتی. تو میٹنگیں طے کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے کمیٹی لیول پہ میٹنگز ہوتی ہیں, ایجنڈا سیٹل ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر جا کے بیٹھ کے فائنل فیصلے ہوتے ہیں. جی دیکھیے, اور میں ایک بات ضرور واضح کروں گا, ہم نے حکومت کے کلہاڑوں کا مقابلہ کیا. اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہوتی تو اس کے اوپر یہ بے بنیاد انتقامی کارروائیاں نہیں ہوتی. ہماری قیادت سے لے کر نیچے تک ہر سطح پر ہر بندہ جیلیں کاٹ کے آیا ہے, نیب کے جھوٹے مقدمے بھگتے ہیں. کس لیے؟ اپنے کردار کی وجہ سے. تو ہم نے جو قربانیاں دی ہیں آج الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے, اپوزیشن کے کردار کا نتیجہ ہے کہ یہ حکومت 2 سالوں کے اندر جتنی قوم کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے, 2 سالوں میں کوئی حکومت اتنی کمزور نہیں ہوتی عوام کی نظروں میں جتنی یہ ہوئی ہے, چونکہ اپوزیشن نے اس کی ناکامیوں کو, اس کی نالائکیوں کو اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر ایکسپوز کیا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عملی طور پہ اس جد و جہد کو آگے لے کے جائیں. اس کے لیے APC ہوگی اور اس میں سب جماعتوں کی مشاورت سے, ہم تو 2 جماعتیں ہیں نا, اپوزیشن میں دیگر جماعتیں بھی ہیں, ہم سب کی مشاورت سے انشاءاللہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے. یہ بیسکلی آپ سمجھیں کہ رہبر کمیٹی کے اندر تھوڑی ایکسپینشن ہوئی ہے, چونکہ اس میں 2 ممبر تھے تو پارٹیز نے سمجھا کہ ان 2 نمائندوں کے علاوہ مزید کچھ نمائندے بھی اس میں ڈالے جائیں, تو یہ آپ اسے ایک ایکسپینڈڈ کمیٹی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں کمیٹیاں بننا سیاسی عمل کا حصہ ہے, کوئی تماشا کمیٹی نہیں بنے گی, کمیٹی سیریس کام ہوگی. دیکھیے گزارش یہ ہے, وقت کتنا رہ گیا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پریڈکشن. ہماری یہ کوشش ضرور ہے کہ جلد از جلد ان کو فارغ کیا جائے, کیونکہ جتنا عرصہ, جتنے دن یہ حکومت میں رہیں گے, یہ حکومت جاری رہے گی, پاکستان کے عوام کی زندگی تلخ ہوتی چلی جائے گی. یہ میں ضرور کہوں گا, میں یہ ضرور کہوں گا کہ کرونا نے عمران خان کو بچایا ہے. اگر یہ کرونا کی وبا نہ آتی تو یہ حکومت اپنے بوجھ تلے تقریباً مارچ, اپریل, مئی اس عرصے میں گرنے کے لیے تیار تھی, اور بجٹ کے بعد آپ بہت حالات مختلف دیکھ سکتے تھے. تو یہ ان کو ایک لائف لائن ملی ہے, کرونا نے آکسیجن دی ہے, لیکن ہماری سیاسی سرگرمیاں بھی کرونا کی وجہ سے معطل کرنی پڑی ہمیں. آپ جو کہتے ہیں کہ تحریک کب چلائیں گے, ہم اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے. آپ نے دیکھا عید کے اوپر جو اجتماعات ہوئے اس کے کیا اثرات ہوئے. تو یہ مشکلات ہیں ہمارے راستے میں. جو ہی کرونا سے قوم نکلے گی ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی تیز کریں گے, لیکن ان کے علاوہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت اپنا دباؤ بڑھائے گی ان پر. ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے, پرسیپشن ہے. اسی پرسیپشن کے بارے میں میں نے گزارش کی کہ ہمیں اپنے عمل سے اس پرسیپشن کو دور کرنا ہے. بالکل اس میں صداقت نہیں ہے, لیکن اس پرسیپشن کو بھی دور کرنا ہے. اور ابھی حسن صاحب بتا رہے تھے
بات کر رہے تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو جو اس حکومت کو سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب خود بھی بڑی تیزی میں ہیں، وہ بھی اپنی حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ بھی جلدی جانے کے موڈ میں. دیکھیے، جیسے ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ اس حکومت سے نجات کے لیے کیا مؤثر لائے عمل ہے، اسی ایجنڈے کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب آل پارٹیز کانفرنس جس میں تمام لیڈرشپ بیٹھے گی اس سے پہلے کوئی اسپیکولیٹو بات کریں. ہماری کمیٹی آپشنز پر کام کرے گی، سفارشات تیار کرے گی. اس کے بعد عید الاضحیٰ کے فوراً بعد آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس ہوگا اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپوزیشن کے موقف کو سن سکیں گے. اور سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ایجنڈا لے کے چلتی ہیں. پھر اسی طرح میٹنگز کے اندر یا جب بھی کوئی کانفرنسز ہوتی ہیں پھر آپ کمیونلٹیز تلاش کرتے ہیں. جی ایک منٹ قائد صاحب، آپ کر یار پلیز. ابھی تک نہیں سنی. جی اچھا، آپ کا ایک منٹ ذرا آپ کر. انتظار فرمائیے، میرا خیال ہے یہ ہو گیا. دیکھیے، ان کی کوئی ایسی سیاسی خاموشی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے پبلک موبلائزیشن کے لیے جو ان کا ایک کردار ہے شاید اور اتنا کسی کا نہیں ہوگا. جب بھی ہم پبلک موبلائزیشن فیز میں جائیں گے تو آپ ان کا کردار ضرور دیکھیں گے. لاسٹ کوسچن. دیکھیے، ہم تو حکومت بدلنے کے لیے کوشاں ہیں. 2 سال میں عمران خان صاحب نے اس نظام کو بدلنے کے لیے کوئی ایک سٹیپ اٹھایا ہو آپ فرما دیجئے. نہیں بدل سکتے.